نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور تاج الاولیاء، تاج الملت والدین، شہنشاہ ہفت اقلیم حضرت سیدنا محمد بابا تاج الدین تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک رسم ہے جو کہ محرم شریف کی 10 تاریخ کو بارگاہ سرکار تاج الاولیاء سے ایک پرچم نکالا جاتا ہے، جو پرچم امام حسین پاک علیہ السلام کے نام سے نکالا جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس بات کی کشمکش میں تھے کہ یہ آخر مسئلہ کیا ہے کہ یہ پرچم حضور تاج الاولیاء کے حیات پاک میں نکالا گیا یا پھر خدامین نے بعد حضور کے وصال کے اسے نکالا۔ تو میں نے سوچا کہ اس بات پر گفتگو ہونی چاہیے۔ میرے علم میں یہ بات آئی کہ جو میں نے مطالعہ کیا سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح حیات کا، اس میں مجھے یہ بات پتہ لگی کہ محرم شریف کا جب چاند دکھتا ہے، اور جس دور میں بابا صاحب حیات پاک میں بظاہر حیات تھے راجہ رگھوجی راؤ بھوسلے کے لال محل میں، تو جب محرم شریف کا چاند دکھتا تھا تو راجہ صاحب کے محل میں بابا صاحب خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ جیسے ہی محرم شریف کا چاند دکھتا تھا حضور خاموش ہو جاتے تھے، نہ حضور کسی سے بات کرتے تھے، نہ سرکار کھانا کھاتے تھے، تناول فرماتے تھے، نہ حضور پانی کا ایک گھونٹ پیا کرتے تھے، نہ اپنے آس پاس میں مجمع جمانے دیتے تھے۔ اگر عاشقوں کو ہجوم لگتا تھا تو خاموشی میں سرکار وہاں سے اٹھ کے اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما ہو جاتے تھے اور دروازہ بند کر لیتے تھے۔ اکثر بزرگوں نے دیکھا کہ تنہائی میں سرکار تاج الاولیاء کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ تو یہ معمول دیکھ کے راجہ صاحب بھوسلے نے وہاں پر ایک میجارٹی مقرر کر دی کہ نہیں، محرم شریف میں بابا صاحب کا ایک مزاج ہے کہ یہاں پر خاموشی اختیار کرو، اور حضور روتے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری رہتے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے یہ بابا صاحب بہتر جانتے، ہم تو سمجھ نہیں پاتے کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن راجہ صاحب بھوسلے نے میجارٹی بنائی اور کہا کہ بھئی ایک بھی شخص سرکار کے نزدیک نہیں آئے گا جب تک کہ سرکار اس کیفیت سے باہر نہیں آتی۔ تو جب کسی شخص کو بھی سرکار کے حجرے مبارک تک، آپ کے روم تک جانے کی پرمیشن نہیں ملی، تو حضور اپنے حجرے پاک سے تشریف لائے اور ایک کتاب عطا کی، اور کتاب جن کو عطا کی ان کا نام علامہ یوسف شاہ تاجی تھا، جن کا مزار اقدس اور آپ کا عالی شان دربار میوہ شاہ کراچی پاکستان میں۔ بابا صاحب نے ان سے اشارہ کر کے فرمایا کہ محمد یوسف یہ ہماری کتاب یہ پڑھ کے ان کو سناتے۔ تو علامہ نے جب وہ کتاب دیکھی تو وہ کتاب داستان کربلا کی تھی۔ وہ ایسی کتاب تھی کہ جس میں کربلا کی تمام داستان تھی، یعنی محرم شریف امام حسین پاک علیہ السلام کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ محرم شریف میں پیغمبر پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم چراغ امام علی مقام امام حسین پاک علیہ السلام کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا، آپ کے شہزادوں کو شہید کیا گیا، آپ کے پریوار پہ ظلم و ستم کیا گیا۔ تو سرکار تاج الاولیاء نے اس کتاب دے کے یہ پیغام دیا کہ رہتی دنیا تک میرے بابا، میرے دادا امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے میدان کربلا میں، وہ شہادت حق کے لیے ہوئی ہے اور انسانیت کی سربلندی کے لیے ہوئی ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہوئی ہے۔ تو حضور تاج الاولیاء نے پیغام دیا کہ محرم شریف میں تذکرہ امام علی مقام کا کرو، محرم شریف میں ذکر کرو امام حسین پاک علیہ السلام، کثرت کے ساتھ ان کی یاد کرو، ان پہ ظالموں نے جو ظلم کیا اس ظلم کا احساس کرو۔ حضور نے یہ سبق ہمیں دیا کہ جس کی آنکھیں امام حسین پاک علیہ السلام کے غم سے نم نہ ہو، جن کی آنکھوں سے آنسو نہ جائے، اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی
سرکار تاج الاولیاء کی تعلیم پہ قائم رہتے ہوئے حضور مسلسل 5 سال شکردرہ شریف لال محل میں بظاہر حیات رہے، تو وہ 5 سالہ مسلسل محرم شریف میں سرکار تاج الاولیاء خاموش اختیار کرتے تھے، گریہ و زاری میں رہتے تھے۔ اور علامہ یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر بارگاہ سرکار تاج الاولیاء میں راجہ صاحب بھوسلے کے لال محل میں ایک مجلس مقرر کرتے تھے، جس مجلس میں امام حسین پاک علیہ السلام کی یاد منائی جاتی تھی اور کربلا معلیٰ کی تمام تاریخ پر بیان ہوتا تھا۔ اس کے بعد میں 10 محرم الحرام کا یہ معمور ہوتا تھا۔ حضور شہنشاہ ہفتہ اقلیم پر ایک جذبی کیفیت طاری رہتی تھی، سرکار کے آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ حضور شہنشاہ ہفتہ اقلیم حضرت سیدنا محمد بابا تاج الدین تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمور تھا کہ حضور اسی جذب کیفیت میں بگی میں سوار ہو کے امام باڑہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ 2 سال تو حضور مسلسل امام باڑے تشریف لے کے گئے، سرکار کے ساتھ میں بگی کے پیچھے کچھ چنندہ لوگ جو عاشقین تھے، آپ سے محبت کرنے والے، وہ گئے۔ لیکن تیسرے سال لوگوں میں یہ بات چرچے میں آ گئی کہ حضور آج کے 10 محرم الحرام کو بگی میں سوار ہو کے امام باڑہ جایا کرتے ہیں۔ تو ایک کافی تعداد میں مجمع جمع ہو گیا، اور اس مجمع میں 2 لوگوں نے کیا کیے جو سرکار سے محبت کرتے تھے۔ ان دونوں نے 2 جھنڈے لائے ہرے کلر کے، اور بگی کے آزو بازو میں 2 نشان لے کے چل رہے تھے خاموشی میں۔ دائیں طرف میں ایک پرچم جن کے ہاتھ میں تھا، وہ شخص کا نام وزیر خان تھا۔ وہ وزیر خان صاحب کی فیملی رام کولر پہ رہتی تھی، غالباً 2000 یا 2001 تک وہ لوگ رہتے تھے۔ اس کے بعد میں وہ لوگ یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ تو وزیر خان نامی جو علم بردار تھا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی میں جو یہ پرچم لے کے چل رہا ہوں، اگر سرکار اپنے ہاتھ میں یہ پرچم تھوڑی دیر کے لیے لے لے تو مجھے دلی سکون ہو جائے گا۔ اس کے دل میں خیال تھا۔ بگی میں بیٹھے بیٹھے سرکار نے اس کا پرچم اپنے ہاتھ میں لیے اور بگی ہی میں کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ سے بلند کیے، اور بلند کرنے کے بعد میں اپنے زبان اقدس سے دہرانے لگے، امام دی سلطان مدینہ شاہوں کے سردار حسین۔ امام حسین پاک علیہ السلام کی شان میں یہ قصیدہ پڑھنے لگے۔ جب حضور نے فرمایا امام دی سلطان مدینہ شاہوں کے سردار حسین، تو جتنا مجمع سرکار کے ساتھ میں تھا، وہ سارا کا سارا مجمع یا حسین مولا حسین، یا حسین مولا حسین کی صدائیں بلند کرنے لگا۔ تمام مجمع پہ پرکیف امام علی مقام علیہ السلام کی الفت و محبت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر حضور اس تمام جمع غفیر کے ساتھ امام باڑہ تشریف لے کر گئے، اور ایک جگہ پر بیٹھ کر سرکار، وہاں ایک جھاڑ تھا، ابھی تو اس جگہ پر جھاڑ نہیں ہے لیکن ایک بزرگ آستانہ بنا ہے، اس جگہ پہ سرکار بیٹھ جاتے تھے اور کافی دیر تک مراقبے میں رہتے تھے، گریہ و زاری میں رہتے تھے، سرکار کے آنکھوں سے آنسو رواں رہتے تھے، اور آدھی رات گزرنے کے بعد پھر واپس سرکار لال محل تشریف لایا کرتے تھے۔ تو یہ مسلسل ہمارے بزرگوں کی ایک روایت رہی۔ میں بھی اپنے بچپن میں ہمارے ایک دوست کے ساتھ میں جب یہ روایت میں نے پڑھا اور بزرگوں سے سنا، تو میں 9 محرم کی رات میں امام بارگاہ جاتا ہوں، امام باڑہ، اور وہاں پہ جس جگہ سرکار تاج الاولیاء گریہ و زاری کرتے تھے، حضور تشریف فرما رہتے تھے، اس جگہ پہ رہ کر امام علی مقام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے واپس آ جایا کرتا ہوں۔ لیکن مسلسل ایک وقت ایسا آیا کہ بارگاہ سرکار تاج الاولیاء میں اس بات کی چرچا ہوئی کہ بھی جب ایک جلوس کی شکل میں حضور وہاں پہ تشریف لے جایا کرتے ہیں، تو ہم نے بھی وہاں پہ تشریف لے جانا چاہیے۔ تو پھر سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ سے آج سے مسلسل 13-14 سال پہلے ایک میجارٹی قائم ہوئی خدامین کی۔ وہاں اس بات میں چرچا ہوئی کہ بھئی جب سرکار تاج الاولیاء وہاں پہ جایا کرتے تو ہم نے بھی حضور کی پیروی کرنا چاہیے۔ تو بارگاہ سرکار تاج الاولیاء سے ایک پرچم امام حسین پاک علیہ السلام کا نکالا گیا، اور اسی راستے ہے جس راستے سے سرکار تاج الاولیاء امام باڑہ جایا کرتے تھے، راجہ صاحب بھوسلے کے لال محل ہوتے میں یہ تمام جلوس امام علی مقام کے نام پر ایک علم لے کر وہاں جاتا ہے، اور واپس بعد نماز مغرب بارگاہ سرکار تاج الاولیاء میں چادر پیش کی جاتی ہے، امام علی مقام کی نیاز ہوتی ہے، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔
یہ تو 10 محرم الحرام کا ایک رسم ہے جو شروع ہوئی سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں، لیکن حیات پاک میں جو حضور نے حکم دیے تھے کہ ہاؤ جی یہ کتاب پڑھتے اور دنیا کو سناتے، تو مسلسل آپ کے حیات پاک سے آج تک اور انشاءاللہ تعالی رہتی دنیا تک محرم شریف کا چاند دکھتے ہی سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں شہادت کربلا پہ بیان شروع ہوتا ہے۔ مجلس امام علی مقام علیہ السلام، مجلس اہل بیت اطہار سجائی جاتی ہے، بعد بیان کے امام علی مقام کی شان میں خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے، شربت پر فاتح ہوتی ہے اور وہ شربت تمام منگتو غلاموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے حضور تاج الاولیاء کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضور تاج الاولیاء کی بارگاہ میں تمام رسومات میں، فاتحہ میں، اس پرچم میں شریک ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی قسم کی کوئی برائی نہیں، کسی قسم کا کوئی شیعیت کا یا سنیت کا جھگڑا نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ تعالی سنی حنفی ہے، حضور تاج الاولیاء کے دامن سے وابستہ ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ حضور تاج الاولیاء نے جو ہمیں ایک پیغام دیا، جو راہ دی، ہم سلامتی کے ساتھ حضور کے دامن سے وابستہ ہو کر اس راہ میں چلے، اور دیگر جو سرکار تاج الاولیاء سے محبت رکھتے ہیں، خواہ وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب پر سرکار تاج الاولیاء کرم اور رحمت کی بارشیں برستی ہے اور برستی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں حضور کی بارگاہ کے ایک ناقص غلام ہونے کی حیثیت سے ان لوگوں کو بھی، اپنے بھائیوں کو ایک دعوت دیتا ہوں کہ حضور تاج الاولیاء کی بارگاہ کی ان تمام رسومات میں شریک ہو، اور جو مجلس امام علی مقام بارگاہ سرکار تاج الاولیاء مسلسل 10 دن بعد نماز عشاء یعنی رات میں 8:30 بجے منعقد ہوتی ہے، آپ تمام حضرات اس میں شرکت کریں، کیونکہ 2 سال سے مسلسل کووڈ کی وجہ سے پرمیشن نہیں ہونے کی وجہ سے گئے سال بھی مختصر 5 لوگوں نے سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں یہ بیان کا سلسلہ شروع رکھا، مجلس کا سلسلہ شروع رکھا، اور شاید اس سال پرمیشن نہ ہو، لیکن جب بحالی آ جائے، پرمیشن ہو جائے، تو تمام وابستگان سرکار تاج الاولیاء امام حسین پاک علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے ان کے بارگاہ میں تشریف لائے۔